ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. صدر محترم، معزز علماء کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، مغلیہ سلطنت کے زوال کے بعد جب ہندوستان پر انگریزوں کا قبضہ ہوا تو مشرق سے مغرب تک کرب و اضطراب کی لہر دوڑ گئی اور مسلمانوں کا مستقبل تاریک ہو گیا. اسلامی عقائد کو مسخ کیا جانے لگا، قرآن میں تحریف کی آوازیں اٹھنے لگی، ناموس رسالت پر کیچڑ اچھالی گئی، شریعت پر ناپاک حملے ہوئے، علماء مسجدیں بند کر دی گئی، علماء کو سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا اور عیسائیت کا طاغوت اسلام کی کھیتی کو بری طرح روندنے لگا. یہ بڑا نازک دور تھا اور انگریزوں نے ہر طرف بجلیاں گرا دی تھی. علماء دین کے پاسباں ہیں اور امت کے رہبر ہیں، وہ شریعت کے تحفظ کے لیے دیوانہ وار اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے ایک طرف کھلے میدان میں انگریزوں سے ٹکر لی تو دوسری طرف مکاتب و مدارس کا ایسا جال بچھا دیا جنہوں نے ملت کے نونہالوں کو قرآن و حدیث کا درس دیا، دین و شریعت کا نغمہ سنایا اور انہیں صحابہ و تابعین کا وارث بنا کر عیسائیوں کے پادریوں کے منصوبوں کو خاک میں ملا دیا اور انگریز ہندوستان کو عیسائی ملک نہ بنا سکے. حضرات گرامی، یہ مدارس ملک میں چراغوں کی طرح روشن ہیں، دار ارقم کی یادگار ہیں اور ہمیں اصحاب صفہ کی یاد دلاتے ہیں. یہ دراصل اسلام کی چھاؤنیاں ہیں، دین کے مضبوط قلعے ہیں اور امت مسلمہ کا دھڑکتا ہوا دل ہے. یہاں روحانیت کے چشمے ابلتے ہیں، علم و عرفان کی بارش ہوتی ہے، ایمان کی بہار آتی ہے، معرفت کے پھول کھلتے ہیں اور ہماری قوم کے رازی و غزالی یہیں پل کر جوان ہوتے ہیں. مدارس کی بے سر و سامانی دیکھ کر ہمیں صحابہ کی یاد آتی ہے، مدارس کی بے سر و سامانی دیکھ کر ہمیں صحابہ کی یاد آتی ہے. طلبہ کی مسکنت ابو ذر غفاری کے زہد کا نمونہ پیش کرتی ہے اور اساتذہ اور مدرسین کا استغنا دیکھ کر ابو بکر و عمر کا دور یاد آتا ہے. علامہ اقبال مرحوم نے صحیح فرمایا کہ نہ پوچھ ان فرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، نہ پوچھ ان فرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. دوستوں اور بزرگوں، عربی مدارس مسجد کو امام، ممبر کو خطیب اور محراب کو قاری و مجوید عطا کرتے ہیں تو دوسری سمت وہ امت کی قیادت کے لیے ایسے علماء بھی تیار کرتے ہیں جنہیں قرآن و حدیث پر مکمل درک ہو، وہ دین و شریعت کے اسرار و رموز کو سمجھتے ہوں اور 14 صدیوں کی تاریخ پر بھی ان کی گہری نظر ہو. جامعہ شاہ ولی اللہ بھی الحمدللہ اسی سنہری زنجیر کی ایک روشن کڑی ہے جس نے طلبہ کو نگاہ بلند، سخن دل نواز اور جاں پرسوز کی سوغات دی اور ان کی خوابیدہ صلاحیتوں کو بیدار کر کے رسمگاہ حیات میں اتار دیا. ہمارا ادارہ صرف مراد آباد ہی نہیں بلکہ پورے ہندوستان میں مشہور ہے، جہاں پر علماء سارے جہان سے اور بڑے بڑے مدارس سے فارغ ہو کر علماء یہاں حجازی نغمے سنتے ہیں. عربی زبان قرآن و حدیث کی زبان ہے، رسول اللہ کی زبان ہے، صحابہ اور تابعین کی زبان ہے. 14 صدیوں تک پوری دنیا میں اس کا ڈنکا بجا اور تمام اسلامی لٹریچر کو اس نے اپنی آغوش میں لے لیا. عربی سیکھنا فرض ہے، عربی بولنا سنت ہے اور عربی سے محبت رکھنا نبی آخر الزماں کے عشق کا پتہ دیتا ہے.
یہ چراغ حضرت مولانا وحید الزما کیرانوی نے جلایا تھا اور 20 سال کے قلیل عرصے میں اتنی روشنی اس کی روشنی اتنی پھیلی کہ ہر 4 سمت سے پروانے آ کر اس شمع کے گرد منڈلانے لگے. جامعہ نے عربی زبان و ادب کے میدان میں جو عظیم خدمات انجام دی، پوری دنیا میں پورے ملک میں انہیں بڑی قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. عزیزان گرامی، دور حاضر سائنس کا دور ہے. ایڈوانس ٹیکنالوجی نے زندگی کے تمام میدانوں میں ایک عظیم انقلاب برپا کر دیا ہے. ہر دن کوئی بحران پیدا ہوتا ہے، ہر روز نت نئے مسائل جنم لیتے ہیں. ظاہر ہے کہ ان سے ہر کس و ناقص نہیں نمٹ سکتا. ان کا جواب صرف وہی عالم دے سکتا ہے جو قرآن و حدیث میں رسوخ کے ساتھ فقہ و فتاوی پر بھی گہری نظر رکھتا ہو. اسی ضرورت کے پیش نظر جامعہ شاہ ولی اللہ نے ایک معیاری دارالفتہ قائم کیا تاکہ فضلاء کو فقہ کی عمدہ تعلیم دی جائے، فتویٰ نویسی کی معیاری تربیت ہو، وہ فلکی نظام کو سمجھیں، موجودہ معاشیات سے واقف ہوں اور عصری تقاضوں سے بہرہ بر ہو کر امت کی صحیح رہنمائی کر سکیں. عزیزوں، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں جامعہ کی آغوش میں تعلیم و تربیت کی توفیق بخشی اور فقہ و عربی زبان و ادب کے ساتھ ساتھ اس نے فقہ و فتاوی کی بھی ہمیں معرفت نصیب فرمائی. انہی مدارس سے دین کا بھرم قائم ہے اور ملت کی آبرو محفوظ ہے. کل انگریزوں نے ان کی حرمت کو پامال کیا تھا اور آج یہ بت پرستوں کے نشانے پر ہیں. مدارس کی حفاظت ہم سب پر فرض ہے. بخارا ویران ہو گیا، سمرقند جل گیا اور اندلس کی مسجد قرطبہ ہماری بے حسی کا شکوہ کر رہی ہے. اور ہماری یاد رکھو، اگر ہم نے ذرا بھی کوتاہی کی تو کفر و شرک کا سیلاب سب کو بہا لے جائے گا اور ہماری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. اسی درد کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.